آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام فیصل مجیب شامی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ جو 17 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، دونوں پارٹیاں پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کہہ رہی ہیں یہ فیصلے کا دن ہے، اور خان صاحب جیسا کہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ دھاندلی دھاندلی، اور اس دفعہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی یہ دھاندلی کر لیں ساری سیٹیں ہماری ہی ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں فیصل مجید شامی صاحب سے وہ 17 جولائی کے الیکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ سر، یہ جو 17 جولائی کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں ساری سیٹیں ہماری ہوں گی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھیں جی، آپ نے بات کی ہے کہ ہونے والے ضمنی انتخابات کی، تو ضمنی انتخابات جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سارا پروسیجر ہوا، اور یہ 20 سیٹیں ہیں، 20 حلقے ہیں جن میں دوبارہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ وہی اراکین ہیں جو پہلے جناب خان صاحب کے ساتھ تھے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوگی، دھاندلی تو بھئی دھاندلی جو ہارتا وہ یہی وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی، اور دھاندلی وہ اس لیے چیخ رہے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ یہ وہ 20 سیٹیں جو تھیں وہ ان کے ہاتھ سے گئیں، اور اب سارا ہوا وہ کیونکہ ڈی سیٹس ہوئے اور اسی سیٹس پہ دوبارہ حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے، تو دیکھیں آپ کے سارے انتظامات بھی مکمل ہو چکے ہیں، اور اس الیکشن پہ جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ زور بھی پڑا ہوا ہے، ہر پارٹی اپنی طرف سے پورا زور لگا رہی ہے، ساری جو پارٹیز ہیں وہ جیت کے دعوے کر رہی ہیں، خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے اگر صاف الیکشن ہو، اور یہ یقیناً دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے اس کو اسٹرانگ ہے، کیونکہ پنجاب میں شروع سے دیکھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ، اور اسپیشل لاہور جو ہے وہ نون لیگ کا ایک ایسا قلعہ ہے کہ جہاں سے آپ نون لیگ وہ بہت مشکل ہے اس کے ہارنا، لیکن اس وقت بہت کلوز کمپٹیشن چل رہا ہے، بہت کلوز مقابلہ ہو رہا ہے، اور میں بھی کمپین دیکھی ہے، نکلا ہوں، جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں، اور مریم بی بی بھی دھڑا دھڑ جلسے کر رہی ہیں، اور جناب خان صاحب بھی دھڑا دھڑ جلسے کر رہے ہیں، اور جو زبان لینگویج خان صاحب جلسہ میں استعمال کر رہے ہیں اور وہ پہلے بھی کرتے ہیں، پہلے جب وہ پرائم منسٹر تھے تب بھی ان کی لینگویج یہی تھی، اور جب وہ اب پھر اپوزیشن میں آ گئے ہیں تب بھی ان کی لینگویج یہی ہے، لیکن اور وہ ایک صرف اپنا غصہ نکالتے ہیں جی کہ میری۔ اچھا، یہ لینگویج والی جو آپ نے بات کی، یہ واقعی یہ کبھی کسی کو کہہ رہے ہیں یہ ککڑی ہے، کبھی کسی کو کہہ رہے ہیں جی یہ ایسے مریم کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ الیکشنوں میں سیاست اپنی جگہ پہ، آپ کے خیال میں سیاست میں یہ بھی ہونا چاہیے، کسی کی ذاتیات پہ بھی جانا چاہیے؟ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری یہ ہر روایت رہی ہے کہ جو بھی سیاستدان ہیں وہ اپنے مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں، اور میں خود الیکشن لڑا ہوں، میں بھی اس اسٹیج سے گزرا ہوں، میرے خلاف بھی بڑی کمپنی ہے، بڑا کچھ ہوتا رہا ہے، تو یہ ہے کہ دیکھیں اب ان کی لینگویج ہو، کیونکہ سیاستدان کوئی بھی اس کو اس قسم کی لینگویج زیب دیتی نہیں ہے، آپ نے ایک پرسنالٹی ہیں، پورا آپ ایک لیڈر ہیں، اگر آپ لیڈر بنیں، آپ ایک لیڈر ہیں پوری عوام کے لیے، آپ کو ایک ماڈل ہونا چاہیے، آپ ایک ماڈل بنیں عوام کے لیے، رول ماڈل کا کردار ادا کریں، کہ نہ کہ آپ کوئی تو کی لینگویج کر کے ہماری نوجوان نسل کو آپ خراب کر رہے ہیں، اور دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارا بچہ چھوٹا جو بھی ہے، ان کے نیچر ایک ایسی لینگویج اور ایک مائنڈ ایک ایسا سیٹ اپ ایک سیٹ ہو چکا ہے مائنڈ ان کا، کہ وہ راہ چلتے ہیں، وہ ان کو نہ چھوٹے کی عزت کرنی آتی نہ بڑے کی عزت کرنی آتی، تو خدا کے لیے مسلمان ہیں، ایک مسلمان بھی ہیں، ایک لیڈر بھی ہیں، اور ایک پوری پارٹی چلا رہے ہیں، اور آپ کی 22 سال کی جد و جہد بھی ہے خان صاحب کی، تو اپنی اور جد و جہد کو تو انہوں نے بالکل سمجھ لیں کہ وہ بالکل بیک میں ہیں، اور وہ جہاں سے شروع ہوئے تھے 22 سال پہلے، میرا خیال ہے کہ وہ آج وہ وہیں 22 سال پہلے اسی مقام پہ آ گئے جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا۔ اچھا سر، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ضمنی الیکشنوں کے لیے بڑی اسٹرگل کر رہی ہیں، کہہ رہے ہیں جی بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو پٹرول کا بیچ میں اتار چڑھا ہوا ہے، یہ آپ کے خیال میں الیکشن کی وجہ سے ہے، یا اس کا ویسے کوئی ریٹ کا جو ہے عالمی منڈی سے کوئی لنک ہے، یا الیکشن کی وجہ سے اس کا اتار چڑھا ہوا ہے؟ دیکھیں اب ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جو ہے الیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن ہم دیکھیں نا کہ پٹرول کی قیمتیں کس گورنمنٹ میں ان کی کہ کہاں کب اوپر آئی، یہ جب خان صاحب حکومت کر رہے تھے تو اس وقت ہی آپ کے پٹرول کی قیمتیں
बुलंद तरीन सतह पे थी। और अब जो अगर चलो उन्होंने किया है जी कि ठीक है आप पेट्रोल कर रहे हैं, अवाम तो बेचारी इस वक्त पिस रही है, महंगाई की चक्की में हर अवाम परेशान है। और 250 से चलो अगर 10-20 रुपये कम भी होता है तो अवाम को तो उसमें एक अपने लिए खुशी नज़र ही आती है, लेकिन इनको ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती। जैसे देखें पहले वज़ीर आज़म साहब ने, हमजा साहब ने एक ऐलान किया था जी कि अब 100 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे, हुकूमत पंजाब बिल उठाएगी, तो उसके ख़िलाफ़ भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंच के जनाब खान साहब की जमात के जी उन्होंने क्यों ये बिजली क्यों फ्री जा रही कि किसी गरीब को 100 यूनिट भी ना मिले। बिल्कुल, तो इससे मतलब देखें ना कि सियासतदान सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए नहीं सोचते। जो अच्छा सोच रहा है उसको सोचने दें। अब ये अच्छे फैसले कर रहे हैं, पेट्रोल सस्ता, चलो अच्छी बात है कि हो, लेकिन ये है कि मतलब जितना ऊपर गया, और खान साहब ने तो कहा था जी कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 150 रुपये ले हैं, उसकी कीमतें 150 रुपये कम कर दें तो मैं उनको मतलब मानूंगा। लेकिन देखें ना खान साहब, आपने कीमतें बढ़ाई हैं, अब आप या खुद तो कीमतें कम नहीं कर सके, आप तो मैदान छोड़ के भाग गए। अब जो कोशिश करना चाह रहे हैं, चलो टाइम तो लगेगा, ठीक है, किए अवाम को रिलीफ दे रहे हैं कि अवाम को कोई खुशी तो हुई, अवाम को कोई आसरा तो मिला कि चलो कोई अच्छा, बेहतरी करने वाला है। नून लीग ने पहले भी हुकूमत की, अब खान साहब ने भी माशाल्लाह 3 साल कर लिए। अब आपके ख्याल में ज़िमनी इलेक्शन के बाद किसको मौका मिलना चाहिए, कौन अच्छे से पाकिस्तान को संभाल सकता है? देखें इस वक्त मौका तो मिलना चाहिए ना। देखें अब ये ज़िमनी इलेक्शन जो है उसमें इस वक्त 20 हल्कों पर इंतखाब हो रहा है, और ये हमजा शहबाज साहब भी अपनी फाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, जब तक इलेक्शन होंगे उसके बाद उनका सारा वो एक सिलसिला दोबारा होना, उनका इलेक्शन भी होना दोबारा वज़ीर पंजाब का। और उसके लिए ये मतलब ये इलेक्शन देखें उनके लिए बहुत अहम है, और उनको मतलब अगर ये इलेक्शन जीतते हैं, फिर जब वज़ीर पंजाब के इलेक्शन होंगे तो उसमें उनको वोट काउंट होगा। और नुकसान इसमें इमरान खान साहब का हुआ है, क्योंकि 20 अरकान उनके थे, डी सीट भी हुए हैं, तो उनके जमात के वोट कम हुए हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो 20 तारीख तो ये 17 तारीख को जो एक इलेक्शन होने वाला है, ये वक्त ही बताएगा कि कौन उसमें पलड़ भारी, लेकिन नज़र ओवरऑल नून लीग का ही आ रहा है। जी, ये आपने सुना कि 17 जुलाई का जो फैसले का दिन है वो पलड़ा नून लीग का भारी है, ऐसा कहना था फैसल मुजीब शामी साहब का। और 17 जुलाई को फैसले का दिन है, देखेंगे कौन जीतता है, शेर आता है या बल्ला। इसके साथ ही अपने मेज़बान शाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।